السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ خواتین و حضرات، درس صحیح بخاری کے ساتھ خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4 پر بات کریں گے۔ گزشتہ نشست میں حدیث نمبر 3 پہ ہماری گفتگو مکمل ہو چکی تھی۔ حدیث نمبر 3 کے آخر میں لفظ تھا وَفَطَرَ الْوَحْيُ، وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا۔ اب حدیث نمبر 4 کے اندر وحی کا دوبارہ آغاز ہو رہا ہے۔ وحی کا جو دوبارہ آغاز ہوا اس کا ذکر حدیث نمبر 4 کے اندر ہے۔ تو پہلے اس کا مختصر ترجمہ تشریح سن لیجیے گا، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم فوائد پہ بات کر لیں گے۔ کوئی فن سے متعلق بات ہوئی تو اس پر بھی بات ہو جائے گی۔ اور پھر میں عرض کیے دیتا ہوں کہ عموماً میں کہتا رہتا ہوں کہ فن سے متعلق جو امور ہیں اگر اردودان حضرات کو سمجھ میں نہ آئے، اور یقیناً سمجھ میں بات نہیں آتی کئی دفعہ، اگر علم سے مس نہیں تو بالکل ہی سمجھ نہیں آتی، تو اس میں آپ حضرات کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ حضرات کے لیے مختصر ترجمہ تشریح میں الگ سے ذکر کر دیتا ہوں، اس کے بعد فوائد، آخر میں فن پہ بات ہوگی۔ قال ابن شهاب اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، وهو يحدث عن فترة الوحي، نبی علیہ السلام وحی کی بندش سے متعلق ارشاد فرما رہے تھے کہ جو آپ پر وحی کا سلسلہ منقطع ہوا تھا اس سے متعلق آپ ارشاد فرما رہے تھے۔ فقال فی حدیثی، آپ نے اپنی گفتگو میں یہ ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ آگے بات آ رہی ہے۔ بینا انا امشی، میں چلا جا رہا تھا، اذ سمعت صوتا من السماء، اچانک میں نے اوپر سے آواز سنی، فرفعت بصری، میں نے اپنی نگاہیں اٹھائیں۔ اور امام زبیدی نے صحیح بخاری کو جو مختصر کیا، مختصر صحیح البخاری، اس نسخے میں فرفعت بصری کی بجائے فرفعت رأسی کے الفاظ ہیں کہ میں نے اپنا سر اٹھایا۔ بات ایک ہی ہے، مفہوم ایک ہی، معال ایک ہی ہے۔ فرفعت بصری، میں نے اپنا سر اٹھایا، میں نے اپنی نگاہیں بلند کی۔ فَإِذَا الْمَلَكُ، میں کیا دیکھتا ہوں؟ وہی فرشتہ ہے، الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَا، جو میرے پاس حرا میں آیا تھا، غار حرا میں آیا تھا، جس کا ذکر ہم حدیث نمبر 3 میں کر چکے ہیں۔ جالس علی کرسی بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے وہ فرشتہ۔ فرعبت منہ، میں اس سے مرعوب ہو گیا، خوف زدہ ہو گیا، اس منظر سے میں ڈرنے لگ گیا۔ اور نبی بشر ہوتا ہے، بشر کے ساتھ بشری تقاضے ہوتے ہیں، بشر بشری تقاضوں سے بالا تر نہیں ہوتا، اس پہ ہماری بات ہو چکی ہے، ٹھیک ہے نا۔ نبی علیہ السلام کو بشری سطح پہ رکھ کے آپ نے سوچنا ہے۔ ہاں، بشری سطح پر ہوتے ہوئے آپ معصوم عن الخطا تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست آپ کی نگہبانی ہو رہی تھی، ان سب پہ بات ہو چکی، یہاں بات کرنے کا موقع نہیں۔ فرعبت منہ، میں اس منظر سے مرعوب ہو گیا، خوف زدہ ہو گیا۔ فرجعت، میں واپس گھر کو لوٹا۔ فقلت، میں نے کہا، زملونی، مجھے لحاف اڑا دو۔ فانزل اللہ تعالی، میں نے کہا مجھے لحاف اڑا دو۔ اب یہاں سارا آگے ادماج ہے، یعنی اللہ کے نبی لحاف اوڑھ کے لیٹ گئے۔ لیٹنے کے بعد پھر وحی نازل ہوئی ہے، کیونکہ مدثر کا مطلب ہوتا ہے لحاف لپیٹ کے لیٹنے والے کو مدثر کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہوا کہ آپ نے کہا مجھے لحاف اڑا دو، فوراً وحی آ گئی۔ عربی زبان کا اسلوب ہے، جو بات سیاق و سباق سے سمجھ آتی اس کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ یہاں حذف موجود ہے، ادماج، جس کو تفسیری زبان میں اندماج یا ادماج کہتے ہیں، وہ یہاں موجود ہے۔ آپ نے کہا مجھے لحاف اڑا دو، گھر والوں کو کہا۔ اب آپ نے لحاف اوڑھا اور آپ لحاف لپیٹ کے لیٹ گئے، یہ یہاں ذکر نہیں،
لیکن کلام سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے، کلام سیاق و سباق پہلے سے بھی بعد کے کلام سے بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ تعالیٰ، ایسے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، یا ایھا المدثر، اے لحاف لپیٹ کے لیٹنے والے میرے نبی، قم، کھڑے ہو جائیے، فَأَنذِر، اپنی امت کو برے انجام سے ڈرائیے۔ قم کا کیا کمال کا لفظ ہے، آپ نے یہاں بلغ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے بلغ کا لفظ نہیں کہا، قم کا لفظ اقامت دین کے لیے کمال کا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ کی نبی کی ذمہ داری اقامت دین تھی، ہر شعبے میں دین کو قائم کرنے کی کوشش کرنا، اس کے لیے قم کا لفظ بڑا کمال کا ہے، کھڑے ہو جائیے۔ اس کے اندر کمال کی بلاغت ہے کہ اب آپ کے ذمہ بہت بڑا کام لگ چکا ہے، دن رات اس کام کے لیے آپ نے ایک کر دینے ہیں، اپنے آرام کا کوئی خیال نہیں رکھنا۔ قم فانذر، بنیادی آرام تو ہوگا، اس کی نفی نہیں ہے۔ قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور پھر اپنی قوم کو، اپنی امت کو برے انجام سے ڈرائیے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کیونکہ یہاں اِلَىٰ قَوْلِهِ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اس لیے میں یہاں تک اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، صرف ایک اپنے پروردگار کی کبریائی اور بڑائی کا اعلان کر دیجیے۔ یہاں حصر ہے، یہاں نہیں کہا کبر ربک، اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کریں، کہا اپنے پروردگار ہی کی بڑائی بیان کریں، باقی سب کی بڑائی کی نفی کر دیں، یہ ہے اصل ترجمہ۔ صرف ایک اپنے پروردگار کی کبریائی کا اعلان کرے، باقی سب کی نفی کر دینی۔ ایک ایسے ماحول میں جہاں بزرگوں کے بت بنا کے انہیں پوجا جاتا تھا اور اپنے برے کیا کہتے ہیں عقائد کی بنیاد پر انہوں نے خدا کے اختیارات اپنے خیال میں ان کو دے رکھے تھے کہ بیٹا دینا، بیٹی دینا، عزت دینا، ذلت دینا، تخت سلطنت پہ بٹھانا، تخت دار پہ چڑھانا، سنوارنا، بگاڑنا، بنانا، یہ سارے کام انہوں نے اللہ کی مخلوق کو دے رکھے تھے۔ کہا نہ، ان سب کی نفی کر کے صرف ایک اللہ کی بڑائی کا اعلان کریں، یہ ہے اصل کام آپ کا۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، آج مسلمان معاشرے میں اللہ کی یوں بڑائی بیان کرنا مشکل ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں دور جاہلیت میں اللہ ہی کی بڑائی کو بیان کرنا کتنا مشکل کام تھا۔ مکان سے کچھ نہیں ہوتا، دکان سے کچھ نہیں ہوتا، صرف اللہ سے ہوتا، بہت اچھی بات، لیکن یہ کہنا آج بھی آسان ہے۔ لیکن قبر والے سے کچھ نہیں ہوتا، تمہارے امام کے پاس اللہ نے اپنے اختیارات نہیں دیے، تمہاری ہستی کو، تمہارے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات نہیں دیے کہ وہ جسے چاہے آباد کر دے، جسے چاہے برباد کر دے، جسے چاہے بیٹا دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، تمہاری مرضی، تم جس کا نام مرضی پیراں دتا رکھو تو پیراں دتی رکھو۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، صرف ایک اللہ کی بڑائی کا اعلان کرتے ہوا کہ سب کی نفی کریں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھتے رہیے، امر دوام کے لیے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، گندگی سے اپنے آپ کو دور رکھتے رہیے، امر دوام کے لیے۔ گندگی کون سی؟ سب سے پہلے عقیدے کی گندگی، معبودان باطلہ سے اپنے آپ کو دور رکھیں، مشرکین سے آپ کا امتیاز نظر آنا چاہیے، معبودان باطلہ سے دور، اہل معبودان باطلہ سے بھی دور کی امتیاز نظر آئے، باقی تبلیغ تو کرنی۔ اعمال کی گندگی، عقائد کی گندگی، اخلاق کی گندگی، لباس کی گندگی، ہر قسم کی گندگی سے اپنے آپ کو دور رکھتے رہیے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، لا الہ الا اللہ، یہ آیات اتری۔ فَحَمِيَ الْوَحْيُ، پھر کیا تھا؟ وحی کا سلسلہ گرم ہو گیا، وحی کی آمد گرم ہو گئی۔ وَتَتَابَعَ، اور یہ اسی لفظ کی تاکید ہے، پھر پے در پہ وحی آنی شروع ہو گئی۔ حدیث نمبر 3 میں آپ نے سنا تھا کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا۔ ورقہ بن نوفل کے پاس جب آپ گئے، ورقہ بن نوفل کی وفات ہوئی اور آخری لفظ تھا فطر الوحی، اور وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ کتنا عرصہ بند رہا؟ مختلف اقوال ہیں، سال، 2 سال، 3 سال، بالا جتنا بھی عرصہ بند رہا، وحی کا سلسلہ بند رہا۔ وحی کے سلسلے کی بندش کے بعد جب وحی کا دوبارہ آغاز ہوا تو سب سے پہلے یہی آیات آپ پہ نازل ہوئی۔
یہ تو تھا اس حدیث کا مختصر تشریحی ترجمہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔